بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ بحیرہ، ہذہ قصۃ بحیرہ۔ ایک نصرانی عالم تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قال ابن اسحاق ثم ان ابا طالب خرج فی رکب تاجرا الی الشام۔ رکب کا معنی قافلہ اور 10 یا اس سے زیادہ گھوڑ سواروں یا اونٹ سواروں کے قافلے کو بھی کہا جاتا ہے۔ رکب کی جمع رکوب ہے۔ ابن اسحاق نے کہا پھر ابو طالب نے ایک قافلے میں شام کی طرف بغرض تجارت نکلنے کا ارادہ کیا۔ فلما تہیأ للرحیل واجمع المسیر صب به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یزعمون۔ تہیأ یا تہیأ تیار ہونا، تہیأ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رحل یرحل روانہ ہونا، سفر کرنا، کوچ کرنا، اسی سے رحیل مصدر ہے، سفر، روانگی۔ اجمع اجماع سے باب افعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اجمع الامر بمعنی عزم علیہ، پختہ ارادہ کرنا۔ مسیر سارا یسیرو سیرن و مسیرن و مسیرتن، جانا چلنا۔ مسیر و منا سیر مصدر ہے۔ صبا اس کی اصل صبیبہ ہے، باب سمیہ سے ہے۔ صبا یصبو، صبا الیہ، اشتاق الیہ ومال الیہ، بے معنی الہ ہے کیونکہ صبا صبابہ یہ واسطے الہ استعمال ہوتا ہے۔ زعم یزعم خیال کرنا، گمان کرنا، کہنا۔ تو جب ابو طالب سفر کے لیے تیار ہو گئے اور چلنے کا عزم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ فرق له ابو طالب وقال واللہ لأخرجن به معی ولا يفارقنی ولا افارقه ابدا۔ رق یرق باب ضربہ سے ہے۔ رق لفلاں کسی پر رحم کرنا، ترس آنا۔ اخرجن به، به میں بے تادیہ کے لیے ہے۔ تو ابو طالب کو ان پر ترس آ گیا اور وہ بولے خدا کی قسم میں انہیں اپنے ساتھ ضرور لے چلوں گا اور نہ تو وہ مجھ سے جدا ہوں گے اور نہ ہی میں کبھی ان سے جدا ہوں گا، یا جیسا کہ وہ بولے انہوں نے کہا۔ فخرج به معه، تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ فلما نزل الركب بصرى من ارض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له۔ نزل ينزل کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا، پڑاؤ کرنا۔
بہا راہب، یہاں بہا میں جو با ہے یہ ظرفیت کے لیے ہے، فی کے معنی میں ہے۔ صومعہ، راہب کے عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، صومعہ کی جمع صوامع۔ تو جب قافلے نے شام کے شہر بصرہ میں قیام کیا اور وہاں ایک راہب اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا جسے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ وَكَانَ إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ، اہل النصرانیہ اس سے مراد عیسائی ہیں، اور اسے عیسائیوں کا علم حاصل تھا۔ وَلَمْ يَزَلْ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ مُنْذُ قَطُّ رَاهِبٌ إِلَيْهِ يَصِيرُ عِلْمُهُمْ عَنْ كِتَابٍ فِيهَا فِيمَا يَزْعُمُونَ يَتَوَارَثُونَهُ كَابِرًا عن کابر۔ قطو ظرف زمان ماضی کے استغراق کے لیے ہوتا ہے اور یہ منفی کے ساتھ خاص ہے۔ کہا جاتا ہے ما رأیتہ قطو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یعنی بولنے کے وقت تک جو ماضی کا زمانہ ہے اس میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اور زمن دہر کے معنی میں قطو منذ زمن، اور اس عبادت خانے میں ایک زمانے سے کوئی ایک راہب رہا کرتا تھا، جس کے پاس وہاں موجود کتاب کا، اہل نصرانیت کا علم منتقل ہوتا تھا، حاصل ہو جاتا تھا۔ فی ما یزعمون، اس کے مطابق جو لوگ کہہ رہے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ توارثہ یا توارثو کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے وراثت میں پانا، ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ توارث الشیء کابرا عن کابر او ابن عن جد، اس کا معنی ہوتا ہے باپ دادا سے کسی چیز کو وراثت میں پانا۔ اسے وہ باپ دادا سے وراثت میں پاتے تھے۔ فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام عرض یعرض عرض لفلاں، کسی کے سامنے آنا۔ تو جب وہ اس سال بحیرہ کے پاس اترے، یعنی قافلہ، تو جب قافلہ اس سال بحیرہ کے پاس قیام پذیر ہوا،
فروکش ہوا اور اس سے پہلے یعنی اس سال سے پہلے بارہا اس کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تھا تو نہ تو ان سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ان کے سامنے آتا تھا. حتی کان ذالک العام، یہاں تک کہ وہ سال آیا فلما نزلوا به قریبا من صومعته صنع لهم طعاما کثیرا، تو جب قافلہ اس کے پاس وہاں اس کے عبادت خانے کے قریب فروکش ہوا تو اس نے ان کے لیے ڈھیر سارا کھانا بنایا، تیار کیا. وَذَلِكَ فِيمَا يَزْعُمُونَ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ، وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ. عن شیئن میں جو ان ہے یہ تعلیل کے لیے ہے. ان بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، انہی میں سے ایک معنی تعلیل ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے بھی، علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے، ایک ایسی چیز کی وجہ سے، ایسی بات کی وجہ سے جس کو اس نے اپنے عبادت خانے میں رہ کر دیکھا، یعنی اس سال جو اس نے اتنا اہتمام کیا تو یہ ایک ایسی بات کی وجہ سے، ایسی چیز کی وجہ سے جس کو اس نے اپنے عبادت خانے میں رہ کر کے دیکھا، اس کی وجہ سے اہتمام کیا. یزعمون انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی صومعته فی الرکب حین اقبلوا وغمامة تظلہ من بین القوم. غمامہ اس کا معنی ہوتا ہے بادل، اس کی جمع ہے غمام اور غمائم. اضل اضلال اس کا معنی ہوتا ہے سایہ فگن ہونا. اضل الشیء فلانا، کسی چیز کا کسی کو ڈھانک لینا، کسی پر سایہ کر لینا. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عبادت خانے میں رہ کر قافلے میں دیکھا، جس وقت قافلہ آیا اور ایک بادل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن تھا لوگوں کے بیچ سے. قال ثم اقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه. راوی کا بیان ہے، پھر لوگ آئے، پھر اس کے قریب ایک درخت کے سائے میں
ٹھہرے، ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتحسرت أغصان الشجرة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے بادل کو دیکھا جس وقت درخت سایہ فگن ہو گیا اور درخت کی شاخیں، تحسرا یا تحسرو کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اغصان غصن کی جمع ہے، استظلال اس کا معنی ہوتا ہے سایہ لینا، سایہ میں بیٹھنا۔ حتی استظل تحتها وتحسرت اغصان الشجرة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی استظل تحتها، اور درخت کی شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فلما رأى ذلك بحیرا نزل من صومعته، تو جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا، ذالکہ را کا مفعول بھی ہے، تو وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے آیا۔ ثم ارسل الیہم، پھر انہیں بلوایا۔ فقال انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش، پھر کہا کہ اے قریش کی جماعت، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، کھانا تیار کیا ہے۔ فانا احب ان تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم وعبدکم وحرکم، تو میں چاہتا ہوں کہ تم سب، چھوٹے بڑے، غلام آزاد، آؤ۔ فقال له رجل منهم، تو اس قافلے میں سے ایک شخص نے اس سے کہا، واللہ یا بحیرہ ان لک لشانا اليوم، اللہ کی قسم اے بحیرہ، یقیناً آج تیری ایک الگ شان ہے۔ فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شانك اليوم، اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا تھا جبکہ ہم بہت بارہا تیرے پاس سے گزرتے تھے۔ فما شانک اليوم، تو آج کیا بات ہے، تو آج تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بحیرہ صدقت قد کان ما تقول ولکنکم ضیف وقد احببت ان اکرمکم واصنع لکم طعاما فتأکلوا منہ کلکم۔ بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ کہا، جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ ضَيْفٌ، ضیف واحد جمع سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ضیوف آتی ہے۔ اور لیکن تم مہمان ہو، اور میں نے چاہا
کہ تمہارا اعزاز و اکرام کروں۔ اکرمہ اکرام کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا، اعزاز و اکرام کرنا، خیر مقدم کرنا۔ اور میں نے چاہا کہ میں تمہارا اعزاز و اکرام کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں کہ تم سب اس سے کھاؤ۔ فاجتمعوا الیہ، تو سب اس کے پاس جمع ہوئے، یعنی سارے قافلے کے سارے لوگ بحیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے آئے۔ وتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین القوم لحداثۃ سنہ فی رحال القوم تحت الشجرہ۔ تخلفہ یا تخلفو کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، چھوٹ جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گئے، نو عمری کی وجہ سے قوم کی قیام گاہوں میں درخت کے نیچے۔ رحال یہ رحل کی جمع ہے، رحل کا معنی کجاوا ہوتا ہے اور رحل کا معنی قیام گاہ۔ اور لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمری کی وجہ سے درخت کے نیچے قوم کے قیام گاہوں میں رہ گئے۔